الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي رواية آخر اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مکرم اور معزز سامعین کرام، میں نے جو آیات کریمہ اور احادیث شریفہ تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، جن حالات کا نقشہ ان آیات کے اندر کھینچا گیا ہے اور جس منظر کی منظر کشی قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے، وہ بات ہمارے موجودہ حال سے اور حالات حاضرہ سے ملتا جلتا ہے، بالکل عین مطابق ہے. اگر ان احادیث کا اور ان آیات کا ترجمہ دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے حالات کا جائزہ لے کر کے، ہمارے حالات کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے انہی حالات کو، ہمارے ان حالات کو قرآن کریم کے اندر بعینی ہی بیان فرمایا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے لِكُلِّ مَقَالٍ مَقَامٌ وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَال، کہ ہر جگہ کے لیے ایک بات ہوا کرتی ہے اور ہر بات کے لیے ایک جگہ ہوا کرتی ہے. جو بات جس اسٹیج کے مناسب ہے، جس جگہ کے مناسب ہے، وہ بات وہیں کہنی چاہیے. اگر اسٹیج سیاسی ہے تو وہاں پر وہ بات کی جاتی ہے اور ایسے بیانات کیے جاتے ہیں جو اس اسٹیج کے مناسب ہیں. اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے کوئی شخص نماز کے فضائل
نماز کی اہمیت یا نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں بیان نہیں کرتا، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں جو آئی ہیں ان کو اس منچ پر اور اس اسٹیج پر بیان نہیں کرتا، بلکہ جو اس کے مناسب ہے وہاں پر سیاسی باتیں ہوتی ہیں۔ جو شخص وہاں بیان کرتا ہے اس کی پوری توجہ اور پورا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جو عوام بیٹھی ہوئی ہے ان کی ایسی ذہن سازی کی جائے اور ان کے دل و دماغ کو ایسا موہ لیا جائے کہ جب الیکشن ہو اور ووٹنگ ہو تو تمام کے تمام ووٹ ہمارے پالے میں آ جائے اور ہماری پارٹی کو ملے، کیونکہ وہ اسٹیج سیاسی ہوتا ہے۔ یہ لکل مقام مقال، ہر جگہ کے لیے ایک بات ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے ہر جگہ کے لیے ایک بات ہوتی ہے، ہر بات کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے، ہر بات ہر جگہ نہیں کی جاتی۔ ایک بات ہے اس کو آپ اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے بیان نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص کہے، اپنے دوست سے کہے کہ بھائی میرے اوپر شیطانی وساوس کا غلبہ ہے، نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو رہا ہے، غیر محرم پر جب نظر پڑتی ہے تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا، مجھے زنا میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہے۔ شریعت نے جو جائز طریقہ بتایا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا، اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کا، میں اس جائز طریقے سے نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات اگر اپنے دوست سے کہی جائے تو مناسب ہے، لیکن اگر یہی بات لڑکی کے باپ سے کہی جائے تو وہ کہے گا کہ کتنا بدتمیز قسم کا آدمی ہے کہ اس قسم کی باتیں کہہ رہا ہے کہ اپنی نفس کی خواہشات، اسی طریقے سے اپنے نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر مسجد ہے اور مسجد کا ممبر ہے تو جو باتیں اس ممبر کے مناسب ہوتی ہیں وہی باتیں وہاں سے کہی جاتی ہیں۔ یہ ممبر رسول ہے، وہ ممبر ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغامات پہنچائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم آتا نماز کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، دین کے کسی بھی شعبے کے متعلق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے یا ممبر لگایا جاتا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس ممبر سے وہ پیغام امت کو پہنچایا کرتے تھے۔ کسی جگہ کوئی جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنا ہوتا، اللہ کے رسول اس کی تجہیز اور اس کی تیاری اور ان کو ہدایت دیتے تو ممبر پر تشریف لاتے اور تمام ہدایت دیتے۔ امت پر، صحابہ کرام پر جب بھی حالات آتے اللہ کے رسول ممبر سے امت کی رہنمائی فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی یہ بات دے کر کے گئے ہیں امت کو کہ میں تو اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن میری بات مضبوطی سے تھامے رکھنا کہ میرے بعد میرے نائبین، میرے خلفاء اور میرے ورثاء موجود رہیں گے قیامت تک۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء قیامت تک موجود رہیں گے اور ہماری وراثت کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ چنانچہ اس ممبر سے اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی وراثت کا حق آج تک امت نے، علماء کرام کی اس جماعت نے ادا کیا۔ جب بھی امت پر حالات آئے، امت کی قیادت کی، امت کی رہنمائی فرمائی اور حالات کا مقابلہ کیا۔ یہ بات الگ ہے کہ یہ حقیقت ہضم نہیں ہو پاتی ہے۔ جب علماء کرام کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، علماء کرام کی قیادت کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، تو بعض کے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتی ہے اور چہرے پر شکن آ جاتی ہے۔ ایک عالم ہے، مشہور عالم ہے، ان کے بیانات سنے جاتے ہیں
حضرت کا ایک مقولہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو انسان کے بارے میں یہ پتہ لگا سکے کہ فلاں انسان حرامی ہے یا حلالی ہے، لیکن ایک پیمانہ ہے، اس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص حلالی ہے یا حرامی ہے۔ حضرت نے کہا کہ جس شخص کے بارے میں تحقیق کرنی ہو کہ یہ حلالی ہے یا حرامی ہے، اس کے سامنے علماء کرام کا تذکرہ کرو۔ اگر علماء کے فضائل سن کر کے اس کے ماتھے پر شکن آتی ہے، اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، تو لکھ کر کے لے لو، پکا حرامی ہے۔ اگر علماء کرام کے فضائل سن کر کے چہرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، تو میں لکھ کر کے دیتا ہوں کہ لکھ لو کہ وہ شخص پکا حلالی ہے۔ یہ حضرت نے علامت بیان کی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، قیامت تک اللہ کے رسول کی نیابت اور اللہ کے رسول کی اس وراثت کا حق علماء کرام نے سابقہ ادوار میں بھی ادا کیا اور موجودہ زمانے میں بھی ادا کر رہے ہیں۔ جب ہمارے ملک میں انگریز کا ناپاک سایہ پڑا اور اس وقت پورے ملک کے اندر انگریزوں کا تسلط ہوا اور بالآخر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جام شہادت نوش کر لیا، تو امت مسلمہ بلکہ پورے ہندوستان کی عوام مختلف الخیال تھی کہ ان حالات میں کیا جائے، قیادت سے محروم تھی۔ اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی سے اعلان کیا کہ جو شخص ہندوستان میں رہتا ہے، ہندوستان کا باشندہ ہے اور ہندوستان سے اسے محبت ہے، اس کے لیے انگریز کی غلامی حرام ہے۔ ایسے شخص کے لیے انگریز کی غلامی حرام ہے۔ جو شخص ہندوستان سے محبت کرتا ہے، جب تک وہ ہندوستان میں زندہ ہے اور اس وقت تک جب تک انگریز کو اپنے ملک سے نہ نکال دے، اس کمینے کو اور اس خنزیر قسم کے انسان کو اپنے ملک سے نہ نکال دے، ہندوستان کے اندر جینا اپنے لیے حرام سمجھے۔ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ انگریز کے خلاف جو ہے عالم بغاوت بلند کرے۔ سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دلی سے فتویٰ جاری کیا، اور اس کے بعد پورے ہندوستان کے اندر عوام منظم ہوئی، مجتمع ہوئی، اور اس کے بعد پوری تاریخ رقم کی گئی۔ ان کے بعد تحریک ریشمی رومال کے بانی مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی انگریز کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، تحریک ریشمی رومال چلائی۔ اپنوں کی جاسوسی کی وجہ سے تحریک ناکام ہوئی، حضرت کو مالٹا کی جیل میں جانا پڑا اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ انگریزوں سے اتنی نفرت تھی کہ انگریز خود کہتا ہے کہ محمود الحسن کو اگر جلا دیا جائے، اس کو جلانے کے بعد اس کے جسم کو راکھ کر دیا جائے اور اس کی راکھ کو بھی اگر سونگا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی مخالفت کی بو آئے گی۔ ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے صاحبزادے اس وقت مولانا ارشد مدنی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم ہیں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز کی غداری وطن کا مقدمہ چلا، آپ کو انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ انگریز نے کہا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج کے اندر شامل ہونا حرام ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے کہا ہاں دیا ہے، کیونکہ آپ اس کا نتیجہ جانتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی نے کہا آپ کے کندھے پر ایک سفید چادر رکھی ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ میں دیوبند سے اپنی چادر اپنا کفن ساتھ لے کر کے آیا ہوں۔ انگریز نے کہا کہ آپ کو اتنی زحمت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جب حکومت کسی کو پھانسی دیتی ہے تو اس کے کفن کا بھی انتظام کرتی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے کہا
کہ مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں، مجھے پھانسی دی جائے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں اور میرے جسم کے اوپر انگریزی حکومت کا کفن ہو۔ میں اپنی قبر کے اندر انگریزی حکومت کا کفن لے جانا گوارا نہیں کرتا۔ آج انہی کے شاگرد اسی طریقے سے ان کے صاحبزادے سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ قیادت کر رہے ہیں۔ بلاخر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ بات الگ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس موجودہ حالات میں علماء کرام کے دامن پر اور ان کے کردار پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ یہ تو پیچھے ہٹ جانے والی قوم ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے جہاں جا کر کے ان کی سوچ ختم ہوتی ہے اس سے آگے سے ان کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ ہمارے استاد ہیں مولانا یوسف تاوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے، حضرت فرماتے ہیں سمجھنا مجھ کو مشکل ہے جو سمجھا وہ غلط سمجھا، سمجھنا مجھ کو مشکل ہے جو سمجھا وہ غلط سمجھا، پہنچ سکتا نہیں واعظ جہاں افکار ہیں میرے، جہاں ان کی افکار ہیں تمہاری وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ بالآخر میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہیں، بتانا مقصد یہ تھا جن کو میں نے شروع میں بیان کیا کہ جو آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے اندر جو مضمون بیان کیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہی حالات کو دیکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بعینی قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ سابقہ امتوں کے اندر جو رسول آئے ہیں ان امتوں کے کافروں نے رسولوں سے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، ہم تم کو اپنی زمین سے نکالیں گے، اپنی زمین کی اپنے علاقے کی شہریت ختم کر دیں گے، تمہیں اپنے ملک کا اپنے علاقے کا باشندہ نہیں بنائیں گے۔ اگر تم ہمارے ملک میں رہنا چاہتے ہو، ہماری بستی میں اور ہمارے علاقے کی شہریت تمہیں چاہیے، او لتعودن فی ملتنا، واپس ہمارے ملت کے اندر ہمارے مذہب کے اندر واپس ہو کر کے آ جاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھی، تفسیر ابن کثیر نے اس بارے میں لکھا کہ یہ جو اس طریقے کی بات کی جاتی ہے اہل ایمان کے متعلق کہ ہم تم کو اپنے ملک سے نکالیں گے، اپنے ملک کی شہریت اپنے ملک کی ناگرکتا ختم کریں گے، یہ ایک زمانے میں نہیں کی گئی، بلکہ تفسیر ابن کثیر نے لکھا جتنی بھی امتیں آئی ہیں سابقہ ادوار میں، سابقہ امتوں میں کئی مرتبہ اس طریقے کی باتیں کی گئی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام آئے اور آپ نے امت کو پیغام پہنچایا اور ایمان کی دعوت دی تو ان کی قوم نے بھی ان سے یہی بات کہی، انہوں نے بھی مجلس لگائی اور مجلس کے اندر ایک قانون بنایا، قانون پاس کیا اکثریت کے ساتھ، اور اس قانون کو بنانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے قال الملأ الذين استكبروا من قومه، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے لنخرجنك يا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا، اے شعیب ہم تم کو اور تمہارے اوپر ایمان لانے والے کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اگر تم ہمارے ملک میں رہنا چاہتے ہو، ہمارے ملک کے شہری بن کر کے دینا چاہتے ہو، یہاں کی تمہیں ناگرکتا چاہیے، لتعودن فی ملتنا، واپس ہمارے ملت کے اندر ہمارے مذہب کے اندر لوٹاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، مومن جو ہے ڈرنے والی قوم نہیں ہوتی، پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہوتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا علی اللہ توکلنا، کہ تم ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہو، ہم ایک خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں یہی معاملہ ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک گناہ تھا، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا اتاتون الفاحشہ، کیا تم یہ بدکاری کرتے ہو، اتنا بڑا گناہ کرتے ہو، اتاتون الذکران من العالمین،
مردوں کو چھوڑ کر کے، عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورتیں اور جو مستورات کا انتظام تمہارے لیے کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، تم سرکش قوم ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی جرم نہیں کیا تھا، صرف غلط کام پر ان کو روکا اور غلط کام کی سے جو ہے اچھائی کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تھی۔ کہنے لگے، انہوں نے بھی اپنی اسمبلی لگائی اور مشورہ کیا، کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ لوط کو اور آل لوط کو، لوط علیہ السلام کو اور ان کے اوپر جو ایمان لے کر کے آئے ہیں، ان تمام کو اپنی بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ تو پاکیزہ بنتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بن کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا انجام بھی بیان کیا۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی، مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، جس کے اوپر جو پتھر لگتا تھا اس پتھر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کا نام لکھ کر کے آتا تھا۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ آخر میں خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے زمانے میں بھی یہ قانون بنایا گیا، یہ بل پاس کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور کافرین نے دیکھا کہ محمد کا پیغام عام ہوتا جا رہا ہے اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو ان کو ستانا شروع کیا، پریشان کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ آخر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مومنین مکہ مکرمہ میں رہ گئے تو تمام کفار مکہ نے ایک مشورہ کیا۔ مکہ کے اندر ایک مجلس لگائی جاتی تھی دار الندوہ کے نام سے، جس طریقے سے آج کے دور میں اسمبلی ہوا کرتی ہے، پارلیمنٹ ہوا کرتا ہے، مکہ کے اندر دار الندوہ کے نام سے ایک جو ہے اسمبلی تھی۔ اس کے اندر تمام قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو جہل، امیہ ابن خلف، ایسے بڑے بڑے سردار جو ہے قریش کے جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ محمد کے لیے جو ہے اور اس کے ماننے والوں کے لیے کوئی قانون بنانا چاہیے۔ ان کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے اور ان کا جو ہے بول بالا، ان کے کلمے کا رواج عام ہو رہا ہے، اس لیے کوئی قانون بنانا چاہیے۔ اور اس وقت شیطان بھی ایک بوڑھے کی شکل میں اس مجلس کے اندر آ کر کے حاضر ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نجد سے ایک شیخ ہوں، ایک عالم ہوں، میں اس مجلس میں، آپ کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں۔ ان لوگوں نے اس کو مجلس میں شریک کیا تو رائے دینی شروع کی تمام لوگوں نے۔ سب سے پہلے ایک رائے یہ آئی کہ محمد کو کسی جگہ قید کر دو اور اسی جگہ ایسا قید کرو کہ کبھی اس کو چھٹکارا نہ ملے اور وہیں پر جو ہے قید ہو کر کے یہ مر جائے، نعوذ باللہ۔ جس طریقے سے انہوں نے پہلے بہت سارے شعراء کو کیا تھا، تفسیر ابن کثیر میں اس کی تمام تفسیر لکھی ہوئی ہے، وضاحت لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگے، شیطان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ غلطی مت کرنا، یہ رائے غلط ہے، کیونکہ آپ ان کو قید کرو گے تو ان کے جو ساتھی مدینہ منورہ میں ہیں وہ ہم پر حملہ کریں گے اور ہم اس کو چھڑا کر کے لے جائیں گے۔ چنانچہ اس رائے کو رد کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوسری رائے یہ آئی کہ محمد کو جو ہے اپنے ملک سے نکال دو، شہر بدر کر دو، اس کو جلا وطن کر دو۔ جب یہ رائے پیش کی گئی تو اس رائے کو بھی شیطان نے، جو نجدی کی شکل میں، نجدی عالم کی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ یہ رائے بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو اپنے علاقے سے نکالو گے تو کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بات کتنی شاندار بات کرتے ہیں محمد؟ الم تروا حلاوت قولہ وطلاقۃ لسانہ، کیا تم ان کی بات کو نہیں جانتے؟ کتنی عمدہ بات کرتے ہیں، دوسری جگہ جا کر کے اپنی حکومت قائم کریں گے اور پھر وہاں سے جو ہے آپ کے علاقے پر حملہ کر کے تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ کوئی اور دوسری رائے دی جائے۔ اس کے بعد جو ہے ابو جہل کی طرف سے ایک رائے آئی۔ ابو جہل، اس کا نام اس زمانے میں ابو الحکم تھا۔ ابو الحکم کہتے ہیں حکمتوں والا، اس کو کہا جاتا تھا کہ بہت بڑا عالم ہے، حکمت کی بات کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایسی رائے دیتا ہوں کہ جس کے بعد کوئی رائے نہیں آئے گی۔ رائے دی گئی۔ اس نے کہا کہ جتنے بھی مکہ کے اندر جتنے قبائل ہیں، ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو لیا جائے
اور اس نوجوان کے ہاتھ میں تلوار دی جائے اور تمام کے تمام نوجوان محمد پر حملہ کریں اور ان کو قتل کر دیں۔ اس طریقے سے محمد کا قتل ہوگا تو جو قتل ہوگا وہ صرف ایک ہی کے اوپر اس کا الزام نہیں آئے گا، مکہ کے پورے قبائل کے اوپر اس کا الزام آئے گا کہ تمام قبیلے کے لوگوں نے حملہ کیا ہے، اور محمد یا اس کے ساتھی جو ہیں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، پورے مکہ کے قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شیطان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، بہت خوش ہوا، کہا ھذا واللہ الرائے، خدا کی قسم رائے تو یہ ہے، اس کے بعد کوئی رائے نہیں ہے۔ چنانچہ اس بار رائے پر جو اتفاق ہوا اور یہ رائے جو ہے یہ قانون پاس کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ وقت یاد کرو جب یہ کافرین خفیہ تدبیر کر رہے تھے رات کے اندر، کیا لِيُثْبِتُوكَ، یا تو آپ کو جو ہے قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ مکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مکر کرنے والے ہیں، واللہ خیر الماکرین۔ اسی آیت کو جو ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا، کہ رسولوں نے کہا، کافروں نے کہا رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، اپنی بستی سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا آپ ہمارے مذہب کے اندر، اگر تمہیں ہمارے علاقے میں رہنا ہے، یہاں کی شہریت تمہیں چاہیے اور یہاں کی ناگرکتا تمہیں چاہیے، لتعودن فی ملتنا، ہمارے مذہب کے اندر لوٹ کر کے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کی جانب ان کے رب نے وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم تمام ظالمین کو ہلاک کر دیں گے، اور اس کے بعد وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اس کے بعد تمہیں اسی زمین کے اندر بسا دیں گے۔ یہ زمین اہل ایمان کے لیے ہے، مشرکین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک بات غور کرنے کی اور ہے، جتنی بھی آیت کریمہ میں نے پڑھی، ان تمام کے اندر جن لوگوں نے یہ تدبیریں رچی ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالمین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پہلی آیت میں وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین، ان کو بھی ظالم کہا۔ شعیب علیہ السلام پر جنہوں نے تدبیر چلائی ان کے بارے میں بھی کہا، لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا، مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، ان کو بھی ظالم کہا۔ اور ظالم کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کوئی فرد ہو یا کوئی جماعت ہو یا کوئی حکومت ہو یا کوئی حکمران ہو، جب وہ ظلم پر اتر آتا ہے، اسی وقت سے اس کی تباہی اور بربادی جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، حکومت شرک کے ساتھ چل سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ حکومت کبھی نہیں چل سکتی۔ بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جو کافر گزری ہیں، مشرک گزری ہیں، اور انہوں نے پورے عالم پر بہت سے مشرک ایسے گزرے ہیں کہ پوری دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن جس چیز نے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، جس نے ظلم کیا اپنی حکمرانی میں، اپنی حکومت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سے اس پر زوال طاری فرما دیا۔ فرعون کے بارے میں قرآن کریم میں نہیں سنا؟ بنی اسرائیل ظلماً، جب اس کو پتہ چلا کہ میری حکومت تباہ، ایک خواب دیکھا تو اس نے کہا کہ بنی اسرائیل، اس کے نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کرنا شروع کر دو۔ ظلماً 1,00,000 سے زائد 30,000 بنی اسرائیل کے افراد کو، بچوں کو قتل کر دیا ناحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ جو ہے لڑکوں کو جو قتل کر دیا کرتے تھے، ذبح کر دیا کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انجام بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ آپ جانتے ہیں سمندر کے اندر غرق کر دیا، جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں نے جو دنیا کے اندر کیا تمام کا تمام غلط کیا، میری غلطی تھی، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر کے آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ظالم، تو ہماری زمین پر رہتا تھا، آسمان کے نیچے ہمارے سائے میں رہتا تھا، ہماری نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتا تھا، اور ہمارے ہی ماننے والے کو
ہمارے ہی مومنین بندے کو ستایا کرتا تھا۔ الآن وقد عصیت، اب ایمان لے کر کے آتا ہے، وقد عصیت قبل، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کر چکا ہے، وکنت من المفسدین، تو فساد مچاتا تھا، تیرے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ تو کافر تھا حجاج ابن یوسف، مسلمان تھا، 1 لاکھ سے زائد افراد کا قتل کیا ظلماً، ناحق، جس کو چاہتا تھا قتل کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، اس کے حالات میں لکھا ہے تو اس کو گرمی میں بھی سردی محسوس ہوتی تھی، اور اپنے جسم کی سردی کو ختم کرنے کے لیے آگ کے سامنے بیٹھتا تو آگ سے سینکتے سینکتے اپنے جسم کی کھال جل جایا کرتی تھی، لیکن سردی ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اپنے علاقے کے اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، اس کے علاج کے لیے اس کا چیک اپ کیا گیا، تو ایک رسی کے اندر اور دھاگے کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا باندھ کر کے اس کے حلق کے اندر، پیٹ کے اندر پہنچایا گیا حلق کے ذریعے سے، اور اس کو کھینچا گیا تو اس گوشت کی بوٹی کے اوپر کیڑے، بے شمار کیڑے جو ہے چپٹ کر کے آئے باہر۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاج ابن یوسف کو جو ہلاک فرمایا۔ بہرحال حضرت علی کا قول یہی ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ چل سکتی ہے، کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، شرک کے ساتھ چل سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتی۔ آج جو ارباب حکومت ہے وہ بھی ظلم کی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، لیکن اہل ایمان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے، وہ صرف اہل ایمان کے اور مومنین کے دل میں خوف بٹھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو تسلی دی ہے، فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ان لوگوں سے گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مجھے مانتے ہو، میرے اوپر ایمان رکھتے ہو اور میری خدائی کو مانتے ہو اور مجھے ہی اپنی طاقت تسلیم کرتے ہو، تو انتم الاعلون، تم ہی سربلند رہو گے، کامیابی اور سرفرازی تمہارے ہاتھ میں ہے، ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان یمسسکم قرح، اگر تھوڑی بہت تمہیں پریشانی آ رہی ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، اس سے پہلے بہت سی قوموں کو جو ہے حالات آئے ہیں۔ وتلک الايام نداولها بین الناس، یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، آج گیند کسی کے پالے میں ہے، کل کسی اور کے پالے میں ہوگی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کا اور ان کے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں اس طریقے سے۔ لہذا حالات حاضرہ میں پریشان ہونے کی، مایوس ہونے کی، کم ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حامل قرآن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 30 پاروں والا قرآن کریم عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہماری ہیں، قرآن کریم کی 114 صورتیں ہماری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کعبۃ اللہ عطا کیا ہے، ہم مسجد حرام کے نگہبان ہیں، مسجد نبوی ہماری ہے۔ دنیا کی قیمتی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں کسی سے جو ہے خوف کھانے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کہا ہے، کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم VIP امت ہو۔ مسلمان اس دنیا کا اور اس سرزمین کا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام اہل ایمان کی بنیاد پر چلا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے اندر بھی ایک اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔ اس لیے حالات حاضرہ میں جو ہے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور یہ تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ بادی تند مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، بادی تند مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو اس لیے چلتی ہے کہ تمہارا ایمان میں اور اضافہ ہو۔ اس لیے جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ اور اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ تو دھواں ہے، سب اڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔